شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ زن مرید یا رن مرید کا طعنہ گویا اچھا شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، لہذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مطمئن رہیں کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ جانتے ہیں سبب کیا ہے؟ جب کسی کو کسی کی سخت بات یاد آئے تو وہ بھیگی آنکھوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے کہ میرا رب میری تکلیف کا مجھے اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ بندہ اپنی حاجت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جس قدر گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ دولت کو سب کچھ سمجھنا ناسمجھ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ اگر موت کے بعد اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں کوئی امتحان میں نہیں اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام لیل۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ برے وقت میں کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو ادب و نیکی کے بارے میں بتاؤ تاکہ تم بخشے جاؤ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی قوت کے مطابق کام لے۔ نصیب تو بیٹوں کے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن مائیں بیٹیوں کے ہی نصیب کو کیوں روتی ہیں؟ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کو والد کے وراثت سے محروم کرنا، بہن کی حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ عورت کسی عمر کو بھی پہنچ جائے اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے۔ بڑے بھائی کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں، وہ ہمیں غلط راستے سے روکتے ہیں۔ یا اللہ، ہر بہن کے بھائی کی حفاظت فرما، آمین۔ قدر کریں اپنے شوہر کی جس کی وجہ سے آپ ایک چھت تلے پرآسائش زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہماری سب بہنوں کے سہاگ سلامت رکھے، آمین۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جاگور لا کے گراتا ہے۔ بچوں کی گفتگو پر نظر۔ بچوں کی گفتگو پاکیزہ، مہذب اور عمدہ اخلاق پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کام میں اس کی رہنمائی کرتا رہنا چاہیے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، ان پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ آج کی ماں جاگ جا ذرا، اس لیے اس جملے کو کہیں دفن کر دیں کہ کیا ہوا بچی تو ہے، کیونکہ تربیت بچی ہی کی کرنی ہے، اور اس تربیت کے لیے اس سوچ کو ختم کرنا لازمی ہے کہ کیا ہوا بچی تو ہے۔ عمر میں بڑا ہونا کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔